معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں پسند آئے گا۔ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی بزرگی، انشاءاللہ اسی ٹاپک پر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی اے بندو تم مجھے یاد کرو اور میں اپنی مہربانی سے تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سید الذاکرین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے افضل و اعلیٰ کون ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کرتا ہوگا اور وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے گا اور آخرت میں بھی اللہ کے نزدیک سب سے قریب رہے گا۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کو یاد کرنے والے اس سے بھی افضل ہیں جو اللہ کی یاد میں اللہ کی راہ میں تلوار چلائے اور جنگ کرے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کافروں اور مشرکوں سے جنگ کرتا ہوا ان کی تلواریں ٹوٹ جائے اور وہ شخص زخموں سے چور ہو جائے اور وہ زمین پر گر جائے اور خون میں لت پت ہو جائے، تب بھی اللہ کو یاد کرنے والا اس شہید سے افضل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے۔ فائدہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آپ سو کر، اٹھ کر، بیٹھ کر، جاگ کر، لیٹ کر، وضو میں، بے وضو میں، با وضو میں، ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آگے بیان فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت بڑی دولت ہے۔ جس نے اللہ کی یاد کو اپنا دوست بنا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ فرمایا جاتا ہے، اللہ کی یاد سے دنیا میں بھی انسان مالا مال رہتا ہے اور آخرت میں بھی مالا مال رہتا ہے۔ دیکھو اللہ کو یاد کرنے کی کتنی فضیلتیں ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کی کتنی برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجیری ثم اجمیری کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو رات کو تمام اولیاء کرام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے دوست معین الدین دنیا سے آنے والے ہیں، آؤ ان کی عزت کو چلیں، آؤ ان کی تعظیم کو چلیں۔ سبحان اللہ۔ جب وفات ہو گئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کے پیشانی اقدس پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ موت پائی اللہ کے حبیب نے اللہ کی محبت میں۔ حضرت شاہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے وفات پائی تو غیب سے آواز آئی کہ اللہ کے دوست فرید نے اللہ کی محبت میں وفات پائی، اللہ کی محبت میں وفات پائی۔ 3 مرتبہ یہ آواز لوگوں نے سنے
اللہ اکبر۔ سید الذاکرین اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب مسلمان اللہ کو یاد کرنے والا اس دنیا سے مر جاتا ہے تو جس جگہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا تھا اور نمازیں پڑھی تھی اور زمین و آسمان کے ٹکڑے ان کی محبت میں یعنی اس شخص کی محبت میں رویا کرتے ہیں، اور جہاں جہاں پر اس نے اللہ کی عبادت و ریاضت کی تھی، اللہ کا ذکر کیا تھا، ہر وہ چیز ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا چلوں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ فرشتے زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ جہاں پر ذکر اللہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، تو وہاں پر جس فرشتے کی نظر پڑتی ہے وہ فرشتے اپنے دوستوں کو آواز دیتے ہیں، فرشتوں ادھر کہاں جا رہے ہو؟ آؤ، اللہ کا ذکر کرنے والے کی محفل یہاں پر سجی ہے۔ لہذا وہ فرشتے اس محفل پاک کو اور آسمان سے لے کر زمین تک اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب اس اختتام ہوتا ہے تو فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، تو نے میرے بندوں کو کس حالت میں دیکھے؟ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین، وہ تیری عذاب سے وہ پناہ مانگتے ہیں اور جنت میں جانے کی آرزو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین، وہ تیرا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، یعنی تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری بڑائی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کے سوا اور تیری عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں وہ لوگ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین، وہ تیری دہکائی ہوئی اور تیری پیدا کی ہوئی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور تیری جنت میں جانے کی آرزو رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس مجلس میں، اس ذکر میں جتنے لوگ شامل تھے میں نے تمام کی تمام لوگوں کو بخش دیا ہے اور کل قیامت کے دن سب کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب یہاں زمین پر بیٹھ کر اگر ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، ہم ان کی پناہ مانگیں تو اللہ ہماری بخشش کا وعدہ فرماتا ہے۔ الہ العالمین کہ بارگاہ میں دعا گو ہوں، الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں تو اپنا خوف اور ڈر پیدا عطا فرما۔ تیرے نیک اور سچے اور اچھے بندے جتنے ہیں ان تمام لوگوں نے جو راستے اختیار کیے ان راستوں پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔